بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فأدوا عنی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے قرآن کی شکل میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کامل بنا دیا ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے، اللہ کا پہرا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، دنیا کی کوئی طاقت اسے تبدیل نہیں کر سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بدل سکتے ہی نہیں، کوئی بدلنا بھی چاہے، آسمان والے کا پہرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، چونکہ آپ کی زندگی قیامت تک چلنی تھی، تو اب اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری تو ہم دین پہ چلتے کیسے؟ لہٰذا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قرآن کی حفاظت فرمائی، آپ کی مبارک زندگی کی بھی حفاظت، یہ پیچھے ہٹا دیں، حفاظت فرمائی۔ جس چیز کو میرے میں نے یوں ٹچ کیا نا وہ بھی محفوظ ہے، اتنا حفاظت کا پہرا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے نبی کی، ہمارے نبی کے 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا اور 10واں بکرا تھا۔ اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہماری جنت دوزخ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان بکریوں کے نام بھی آج 1440 سال 1440 ہجری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی بکریاں تھیں 9 اور ان کے نام تھے عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، کمرا، غیثاء، یہ 9 بکریاں تھیں، اور اس میں 10واں بکرا اس کا نام تھا یمن، چرانے والی ان کی حفاظت کرنے والی تھی ام ایمن، اور اس میں ایک بکری جس کا نام قمرا تھا وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا جدعا، قصوہ، عزبہ، شہبہ۔ پھر آپ حیران ہوں گے، آپ حج 9 تاریخ کو آپ نے آخری خطبہ دیا تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اتنا ہی کافی ہے، لیکن کون سی اونٹنی تھی؟ قصوہ پہ سوار تھے آپ۔ اور جب آپ 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے اونٹنی کو تبدیل کیا، تو وہ کون سی تھی اونٹنی؟ وہ جدعا تھی۔ اور آپ نے 11 تاریخ کو پھر تقریر فرمائی تو آپ کون سی اونٹنی پر سوار تھے؟ وہ عزبہ تھی۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی
جس کا میں نے ابھی نام لیا جزع، عذبہ، یہ ادھر میرے نبی کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا شروع کیا، اور روتے 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 بھوکے پیاسے دم توڑ کے جان دے دی، کھایا کچھ نہیں۔ 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، چند گھوڑے تھے، یعصوب، یعبوب، ورد، مرتجز، مرتجل، لزاز، طراز، لحیف، ثقب، صبحہ، یعصوب، یعبوب، یہ مختلف ٹائم پر یہ گھوڑے آپ کے ملک میں رہے۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے اللہ نے اس پر بھی سورج کی طرح اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ 1440 سال گزر جائیں یا اس سے بھی اگلا زمانہ ہو، میرے نبی کی ہر شے محفوظ ہونی چاہیے، ہر چیز، تاکہ ٹورانٹو والے بھی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی، ہمیں کیا خبر آپ کیا کہے گئے کیا نہیں کہے گئے۔ تو اس طرح میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کے ساتھ جو چیز ٹچ ہوئی اس کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ قرآن اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ تو بہت بڑے مضامین ہیں۔ اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی محفوظ کر کے رکھی ہوئی۔ اب جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہر آدمی کی کوئی نہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، تو وہ اس سے پتہ چلا کیا بات ہے آپ آج بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، چونکہ اس کی باڈی لینگویج جو ہمیں معلوم ہوتی۔ میرے نبی کی باڈی لینگویج میں جب آپ غمگین ہوتے تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ داڑھی کو یوں پکڑا ہوا ہے، اس ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہے اور یہاں کوہنی کو رکھا ہوا ہے اور اس طرح تشریف فرما ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اب یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں بیٹھ جاتے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے کہ انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے، تو آپ پورے ہاتھ اس کو رسپیکٹ دے کر بلاتے تھے۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا، یہ نعمان مجھے بلائے مولانا صاحب، تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں جی بولو۔ یہ نئی بھائی کہیں جو مولانا صاحب تو میرے پاس اس سے زیادہ آگے گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، فل اس کی طرف مڑتے تھے، پوری توجہ دیتے تھے۔ اس طرف سے کوئی بولا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، اتنی رسپیکٹ دیتے تھے۔ یہ کتنے زندگی کے کاروبار میں بہت چھوٹے میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، بات سے آپس میں جو مناسبت ہے وہ بتا۔ آپ محفل میں عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، عطیات صرف نماز میں ہوتی تھی، آپ ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اور باتیں کرتے کرتے یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو آپ ایسے ٹکراتے رہتے تھے بغیر ارادے کے۔ کسی پہ ناراض ہو گئے ہیں، ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہے، تو اس کو کیسے پتا چلے کہ میرے اوپر ناراض ہیں؟ غصہ تو نکالتے نہیں تھے اور بے عزت نہیں کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ناراضگی ہے۔ تو ادھر سے وہ آ رہے ہیں حضرت انس اور آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ کی نظر ان پر یوں پڑتی تو آپ یوں منہ کر لیتے تھے بس۔ ادھر ابو ہریرہ سے آپ کی ناراضگی ان پہ نظر پڑتی تو اب یوں منہ کر لیتے تھے، اس سے انہیں پتہ چل جاتا تھا اللہ کے نبی ناراض۔ بس اتنی میرے نبی، ہم تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ میں منہ پہ کہتا ہوں میں منافق نہیں ہوں، منافق تو نہیں پر بے وقوف ضرور ہے کہ مسلمان کو بے عزت کرنا بھی کوئی ایمان ہے۔ میں منہ پہ کہتا ہوں، میں کدی نہیں لکائی، میں منہ پہ کہہ دینا، ارے تو بے وقوف ہے۔ مسلمان کو عزت دی جاتی ہے، عیب چھپائے جاتے ہیں۔
دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. اپنے عیب دیکھے جاتے ہیں اور ان کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. اور شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ میں تو منہ پہ کہتا ہوں، میں نے کبھی چھپایا نہیں. ہائے ہائے ہائے، اتنا دین سے دور ہوئے کہ جہالت کو دین بنا دیا، نافرمانی کو دین بنا دیا. اور آپ جب چلتے تھے تو کندھے جھکا کے چلتے تھے. یہ آپ کی چال نہیں تھی، آپ کی یہ چال تھی، تھوڑے سے کندھے. جب آپ دیکھتے تھے تو یوں نہیں دیکھتے تھے، اب یوں دیکھتے تھے ایسے. حیا کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے. مردوں میں بھی آپ جو مجھے دیکھ سکتے ہیں ان کو تو پتہ چل رہا ہوگا، یوں دیکھتے تھے. جل نظر الملاحظہ، کبھی کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے تھے تو پھر پورے مجمع میں کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہوتے تھے. جب آپ تقریر فرماتے تھے تو یہ ہاتھ یوں اٹھاتے تھے. ہمارے خطیبوں کی طرح مکے نہیں لہراتے تھے. وہ نوجوان خطیب لگتا ہے جی میں گھروں لڑتے آیا تھا، جو سب دی اٹھوکائی کرنی. بڑے محبت سے بات فرماتے تھے. فی صوتہ سہل، یوں آواز، آپ کی آواز پکڑ لیتی تھی، دلوں کو پکڑ لیتی تھی. اور کشش تھی آپ کی آواز میں، جادو تھا آپ کی آواز میں. فی صوتہ سہل، آواز میں ایک کشش، ایک غروب. فی عینیہ دعج، آنکھیں بڑی خوبصورت موٹی. فی اشفارہ وطف، اور یہ بال بڑے لمبے اور خوبصورت. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، ایک مٹھ. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی. ازج، احور، اکحل، اقرن، یہ بھویں بڑی گول خوبصورت، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے ہوئے. واسع الجبین، کھلا ماتھا. رجل الشعر، گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقتہ ففرق والا فلا، کبھی کنگھی کرتے ہوئے یوں مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے. دونوں طرح فرمایا کرتے تھے. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکلا ہوا، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. یہ مولوی صاحب دیکھو نا کتنا پیٹ ہے ان کا. ہاں، موٹاپا اللہ کو پسند نہیں، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا بندیاں طرح کھاؤ، جانوراں طرح نہ کھاؤ. کھاندے ہی جاؤ، کھاندے ہی جاؤ، کھاندے ہی جاؤ. ہر وقت کھانی، ہر شے کھانی. آہا، میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں صرف نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ اتنی میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ ممبر سے نہیں بتائی جاتی. تو یہ باتیں بھی، اچھا یہ بھی لکھا ہوا، یہ بھی لکھا ہوا. جب آپ حیران ہوتے تھے، جب غمگین ہوتے تھے بتایا، جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہمارا اچھا مجھے حیرت، ہاں میں یوں کرتا ہوں، اچھا. لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. چہرے پہ ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے پتہ چلتا تھا. جب آپ یوں فرماتے تھے ہاتھ کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی حیران ہو رہے ہیں، کسی بات پہ حیرت ہو رہی، کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے. یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ پہلے نورانی تھا، لیکن جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ لائٹ نکلنے لگتی تھی اور زیادہ روشن ہو جاتی تھی، اس کا نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سبحان اللہ. کبھی ممبر پہ کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کیا،
یہ ہمارے خطیبوں کے لیے سبق ہے. کبھی میرے نبی نے ممبر پر کسی کا نام وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ساری زندگی نہ ممبر پر نہ مجلس میں. عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا بھی ممبر سے نام نہیں لیا. حضرت عائشہ کے مسئلہ میں آگ لگا دی اس نے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، سامنے بیٹھا تھا، سب کو معلوم ہے کہ اس بندے نے سارے مدینے میں آگ لگا دی ہے اور اتنی بڑی پاکیزہ خاتون پہ تہمت لگا دی. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، اور حضرت مریم پر تہمت لگی تو بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی. اللہ گواہ بن گیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. تو آپ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں بعض لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ پہنچایا. سامنے بیٹھے اور آپ کہہ سکتے تھے یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے گھر کے بارے میں مجھے انتہائی تکلیف پہنچائی. نام نہیں لیا. اتنی پردہ پوشی فرماتے تھے، اتنا پردہ ڈالتے تھے. ماعز اسلمی آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، اب میرے اوپر حد لگاؤ. آپ نے منہ ادھر پھیر کر کہا جا جا کوئی نہیں کیا. وہ خود کہہ رہا ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم نیکیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈتے ہیں. اس طرح نیگیٹیوٹی کا شکار ہو چکے ہیں کہ کسی میں 100 خوبیاں دیکھ کر ایک برائی نظر آ جانا تو اس ایک کا اس کے اوپر یوں رندہ پھیر دیتے. اور میرے نبی وہ کہہ رہا میں نے کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. یوں منہ کر وہ ادھر آیا جی میں نے کیا ہے مجھے پاک کریں. آپ نے منہ ادھر پھیر کر فرمایا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ ادھر آ کے جی میں نے کیا ہے. آپ نے پھر یوں منہ پھیر دیا جاؤ کوئی نہیں کیا. کہ جی میں نے کیا ہے. جب 4 دفعہ ہو گیا تو حجت پوری ہو گئی. اب آپ نے اس کو بچانے کے لیے دوسرا راستہ. اب بھائی دیکھو یہ نشے میں تو نہیں. اگر ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں ہے تو آپ اس کو بھگا دیتے. کہا جی نہیں نشے میں نہیں. پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. ارے بھائی یہ پاگل تو نہیں. ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ اس کو اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں. پھر آپ نے حد لگوائی. عیب چھپانا. والضحى واللیل اذا سجا، اس کا ایک ترجمہ تو ساری تفسیروں میں ہے کہ روشن دن کی قسم اور چھا جانے والی رات کی قسم. امام راضی کے 2 ترجمے بتاتا ہوں. سبحان اللہ. والضحى آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے. والضحى واللیل اذا سجا. والضحى آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے خوبصورت سیاہ بالوں کی قسم. کیا میرے رب نے شان بیان کی اپنے محبوب کی. کسی نبی کی پیڑھی اور نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. واحد نبی ہیں جن کی نسب اور پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام.
یہ میں نے 10-15 منٹ آپ کو اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پر 14 صدی کی بجائے 14,000 بھی گزر جائیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس محبوب کی زندگی کو سینے سے لگا کر اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے جی ہم تو ٹورانٹو میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہیں سکتا ہے۔ بھائیو، دنیا بنانی ہے تو بھی در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، آخرت بنانی ہے تو بھی نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر 30ویں پارے میں۔ تو میرا رب، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، میرا محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، نہیں، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ آگے کی بات سنانی ہو پھر یوں کیا جاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے سامنے سر جھکائیں گے تو میری طرف سے دروازے کھلیں گے، عزت کے، کامیابی کے، بلندی کے، محبت کے، کشادگی کے، جنت کے، اور دروازے بند ہوں گے ذلت کے، پستی کے، جہالت کے، جہنم کے، کہ ہمیں جہاں رہو، جہاں مرضی رہو، معاملہ آپ کے اندر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اپنی ذات سے بات شروع کرنے کی ہے، اپنی ذات کو در مصطفیٰ پہ جھکانے کی ضرورت ہے، اس دروازے پر جھکنے کی ضرورت ہے جہاں اللہ نے نبیوں کو جھکایا، فرشتوں کو جھکایا، ساری کائنات کو جھکایا، کہ سکیڑ کے 7 آسمان پار کروا دیے، سدرۃ المنتہا پار کروا دیا، عرش کے دروازے کھلوا دیے، عرش پہ آج قدم پڑ رہا ہے میرے نبی کا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھوا دیے، اور رب اور محمد مصطفیٰ آمنے سامنے ہو گئے، اور میرا رب رب ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پرواز ہے! یہ بھی کوئی پرواز ہے کہ مرسڈیز گاڑی مل جائے اور میرا گھر اپنا ہو جائے اور میرا کاروبار چل جائے اور میری جاب لگ جائے، یہ بھی کوئی پرواز ہے؟ یہ تو چڑی چڑے کی پرواز ہے۔ میرے اس دنیا میں آنے کا ایک موضوع ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، اور میرے رب کی رضا میرے محبوب کی رضا میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو غلامی مصطفیٰ لاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں آؤ، پھر چاہے مدینے میں رہو، ٹورانٹو میں رہو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہے۔ مدینے میں منافق بھی دفن ہے، جنت البقیع ضروری نہیں ہے بخشش کے لیے، جنت البقیع میں عبداللہ بن ابی کی خبر ہے، وہ سارے منافق وہاں دفن ہیں۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اپنی زندگیوں کو، اس چند دن کی زندگی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے بھائیو۔ پھر یہ جہان بھی اپنا ہے، اگلا جہان بھی اپنا ہے، اور میرے حبیب کی زندگی میں ایک حصہ عبادات ہیں جس میں نماز سب سے آگے کی چیز۔ جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوٹے،
اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. یہ سب آیات جو میں نے جمع کر کے پیش کی ہیں یہ نماز کی عظمت کو بتانے کے لیے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی پیر کی صبح آپ تشریف لائے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر سے گندگی نکلتی ہے آپ اور اس کو باہر پھر نہلایا جاتا ہے دھویا جاتا ہے پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے. لیکن میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکلے پورا غسل کیا ہوا تھا گندگی کا ایک ذرہ بھی جسم پر نہیں تھا. اور آپ دنیا میں تشریف لائے پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی روشنی پھیل گئی. آپ تشریف لائے تو آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کر آپ باہر تشریف لائے تھے. اور حضرت شفا بنت عمر وہ آپ کی لیڈی ڈاکٹر تھی. انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا اور یہ بچہ 15 منٹ ہے 20 منٹ کا ہے آدھا گھنٹہ ہے 5 منٹ کا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جو ہی آپ کو لٹا کے پیچھے ہٹیں تو آپ نے یوں کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے. الٹے نہیں ہوئے بے الٹے ہو گئے نہیں فل سجدے کی کیفیت. گھٹنے ٹیک دیے ہاتھ لگائے سر زمین پہ ٹیک کر پورا جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے اس طرح میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا کہ ماں بھی ڈر گئی اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ڈر گئی کہ یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے ٹورانٹو والوں کو جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا. یہ اس ماتھے کا جھومر ہے سجدے کا نشان. اگر نمازی کبھی جہنم میں بھی چلا گیا تو اس کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی اس کے گھٹنوں کو آگ نہیں جلائے گی اس کے پاؤں کو آگ نہیں جلائے. جہاں جہاں نماز کے نشان پڑے ہوں گے وہاں آگ اثر نہیں کرے گی. آپ نے لمبا سجدہ کیا اور پیغام دیا پوری دنیا کی امت کو کہ میں نماز لے کر آیا ہوں. اس کے بعد آپ نے ایسے چھاتی اوپر اٹھائی اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو بلند کیا اور انگلی یوں فرمایا انگلی کو یوں کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور اس کے بعد آپ گرے وہی معصوم بچہ. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا. یہ میرے نبی کی ابتدا اور انتہا. نماز پر ابتدا کی نماز پہ انتہا کی. شروع بھی نماز آخر بھی نماز. مجھے ماشاءاللہ اکثر کیا سارے نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ اللہ کے وقت کبھی چھوٹ جائے قضا دینا. سونے سے پہلے اس کی قضا کر کے سونا. کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر کے سونا انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی. 14 صدی میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے مجھے گنجائش نظر آتی ہے. لیکن انہوں نے بھی سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی. ان کے لیے تو جنت تیار ہو چکی تھی ان کے لیے تو جنت کی حوریں اتر چکی تھی. وہ نماز چھوڑ بھی دیتے تو ان کے پاس گنجائش تھی کہ تلواریں سر پہ پڑ رہی ہیں جسم کٹ رہے ہیں ہاتھ کٹ رہے ہیں پاؤں کٹ رہے ہیں سینے پہ تیر لگ رہے ہیں تو چلو بھی چھوڑو آگے چل کے اللہ سے ملتے ہیں. جو ہی ظہر کا وقت ہوا آپ نے شمر کو کہلوایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا جنگ نہیں روکیں گے تو فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. لڑتے لڑتے نماز ادا کی
اور عصر سے پہلے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ایک چیز عبادت میں نماز ہے کہ یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر اسلام زندہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر اسلام میں جان ہی نہیں پیدا ہوتی، اس کے بغیر کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ نماز ہے۔ یہاں مسجد میسر نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ بڑی عجیب بات ہے، پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی، مسجد سے باہر ہوتی نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، دیکھو جہاں زمین پاک ہے اللہ اکبر، چلو نماز پڑھو، قبلے کو ڈھونڈو، نظر آ گیا ٹھیک ہے، نظر نہیں ہے تو بھی اللہ اکبر، جدھر منہ کا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا۔ تمہیں پانی نہیں میسر، پانی نہیں ہے تیمم کرو، مٹی میں مٹی اٹھا کر منہ پہ مارو، مٹی اٹھا کے ہاتھوں پہ لگاؤ اور اللہ اکبر، چلو تمہاری نماز قبول ہے۔ ہمارے لیے نے اتنی آسانی فرما دی۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کی ابتدا عبادت ہے، عبادت میں نماز جو 5 وقت پورا سال ساری زندگی فرض ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ 1 مہینہ، زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں پر۔ اس کے بعد میرے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو چیز نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے لوگوں سے خوبصورت ڈیلنگ، وہ ہے لوگوں کے ساتھ خوبصورت رویے، وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی تو تھے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے غیروں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ آپ کے خوبصورت رویے، وہ بہت بڑا اسلام ہے۔ یہ اسلام کا وہ حصہ ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیان نہیں کیا جا رہا، جو سیکھا بھی نہیں جا رہا، سکھایا بھی نہیں جا رہا، بتایا بھی نہیں جا رہا کہ میرے نبی بطور باپ کیسے زندگی گزاری، بطور خامن، بھائی کے طور پر، سالار کے طور پر، امام کے طور پر، پڑوسی کے طور پر میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری، کس قدر عالی شان، کس قدر حسین و جمیل زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے رب نے یہ کہا کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، زندگی کو خوبصورت۔ گاڑی اچھی سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے، اچھے گھر سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے نبی والے طرز زندگی کے ساتھ ہے، میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے، میرے نبی والے معاف کرنے والے جذبے کے ساتھ ہے۔ بھائیو، نبوت والے اخلاق زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، نبوت والا میٹھا بول زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ جن رشتوں میں اللہ نے ہمیں پرویا ہے اس میں اللہ کے نبی والی تعلیم کو زندہ کر کے چلنا۔ میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے، اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آج کی اولاد ماں کو پانی پلانے پر تیار نہیں ہے، اور یہاں تو ویسے ہی ماں باپ ایک فالتو چیزیں ہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے ماں کو پوچھنے کے لیے، باپ کو پوچھنے کے لیے۔ لیکن جنت کا راستہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کر لی، صرف جا کے یوں دیکھ لیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، عجیب بات، صرف جا کے یوں دیکھ لیا تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے، اور شام کو دیکھ لیا تو شام سے صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے۔ اگر ایک ہے اور ایک مر گیا ہے تو جنت میں 1 دروازہ، صرف دیکھنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے، صرف دیکھ لینے پر۔ میرے عزیزو، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف ڈالر کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے، بڑے گھروں کے پیچھے بھاگنا زندگی نہیں ہے۔ اس دوڑ کا انجام قبر کی مٹی ہے، چند مٹھی خاک کے سوا۔ یہاں کی ہر دولت، یہاں کی ہر عزت، یہاں کی ہر شہرت، یہاں کی ہر بلندی،
یہاں کی ہر طاقت، یہاں کا ہر اقتدار کا آخر اینڈ چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جاؤ قبریں کھود کے دیکھو، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں کھودو، تمہیں نظر آئے گا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دوڑی غلط ہے، مجھے دوڑنا ہے تو ففروا الی اللہ، میرا اللہ کہتا میری طرف آنا، کتنے جا رہے ہیں میری طرف، ففروا الی اللہ، ارے پاگل دوڑنا ہے تو میری طرف دوڑ، آنا ہے تو میری طرف آ، تیری طرف کیسے آؤں؟ کہ محمدی بن کے دکھا دے، بس تو محمدی بن کے دکھا دے، پھر مدینہ اور ٹورانٹو دونوں جگہ میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، تو مجھے محمدی بن کے دکھا، تو عرب نہ بن، تو عجم نہ بن، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ عربی عجمی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں محمدی بننا ہے، محمدی بننا ہے۔ اور بہت بڑا اس جزو اعظم ہے انسانوں سے سلوک، انسانوں سے سلوک۔ حضرت ام ایمن تشریف فرما ہے، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، 8 والدہ کے، ماں کے علاوہ 7، ماں کے علاوہ 7، اس میں ایک ام ایمن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، تو ام ایمن نے کہا بیٹا پانی تو پلا دے، اللہ کے نبی سے کہا پانی تو پلا دے، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھنے لگے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی ام ایمن تو اللہ کے نبی کو حکم سناتی ہے کہ پانی پلائیں، اتنی بے ادبی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری ماں ہے، میرے ذمے ہے میں اس کو پانی پلاؤں۔ آپ نے تیزی کے ساتھ اٹھ کے گلاس بھر کے اپنی ماں کو پانی پیش کیا۔ یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ والدین کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کائنات کی کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نظام اوپر سے چلتا ہے، نیچے سے نہیں چلتا، نظام اوپر سے چلتا ہے۔ عزت کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں، رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اور میرے نبی کی زندگی میں یہ حصہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ آپ نے تو باپ کو دیکھا نہیں، ماں کے ساتھ 6 سال گزارے اور وہ دنیا سے چلی گئی، تو پھر آپ اپنی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں، پھر آپ اس کے فضائل بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یمن کے ایک تابعی تھے اویس قرنی، انہوں نے ماں کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی زیارت کو آ نہیں سکے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت میں جائیں گے، اویس قرنی بھی جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کہیں گے لوگوں سے آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ، اویس قرنی اس کو روک لو۔ اویس قرنی گھبرا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازے اتنے آ کے روک لے کی بڑی، کہ یا اللہ کیا ہوا، مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، جب وہ پیچھے دیکھے گا تو جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، جہنمی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، آج تو سفارش کر، جتنے لوگ تو کہے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ کس وجہ سے کہ تو نے تہجد بڑی پڑھی؟ نہیں۔ تبلیغ بڑی کی؟ نہیں۔ نمازیں بہت پڑھی؟ نہیں۔ حج عمرے کیے؟ نہیں۔ تلاوت بہت کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ جو آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اویس قرنی، کس بات پر؟ کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا، تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا۔ یہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں، ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں، ماں باپ کی دعاؤں کو داخل کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے آگے بچ جاؤ۔ ہاں، پھر والدین کے لیے کیا ہے؟ والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اولاد کی رعایت کریں، ان کو عزت دیں۔ یہ پہلو بھی میرے نبی نے سکھایا، اکرموا اولادکم، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو رسپیکٹ دو، عزت دو۔ والدین کو بتا رہا ہوں، پہلے بچوں کو بتا، اب والدین کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، وہ واپس آئے گی،
اولاد کی ڈانٹ ڈپٹ، تانے بولیاں، پھر اندر میں زہر بھرے گا. عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی. اور آپ کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور آپ کا گھر نون دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب کبھی اللہ کے نبی کے گھر تشریف لاتی تو آپ چارپائی پہ بیٹھیں، کرسی پر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں یا لیٹے ہوئے، جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بیٹی بیٹھو، نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے. اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور مجھے دیکھنا، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے لاتے تھے اور پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنی عزت اولاد کو دی تو وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی. والدین سے کہتا ہوں، تانے نہ دیا کرو اولاد کو، طنز نہ کیا کرو، بے عزت نہ کیا کرو. یہ تو آج کی اولاد ہے، تمہیں چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. میرا نبی اس زمانے میں فرما رہا ہے اولاد کو عزت دو کہ وہ پھر واپس آتی ہے. اب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز مسجد میں ہو رہی ہے، گھر میں نہیں، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض نماز. سجدے میں آپ کے نواز سے حسن حسین چھلانگ لگائی اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے. کوئی میرے جیسا علامہ مولوی ہوتا اس اتھے دو چاٹا مارنے ہیں، بے وقوفو نماز خراب کر رہے ہو. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، سارے حیران پریشان کہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ فوت تو نہیں ہو گئے، انتقال تو نہیں کر گئے؟ یہ خیالات آنے شروع ہو گئے. عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں تھے، انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو دیکھا حسن حسین کمر پہ چڑھے ہوئے اور آپس میں وہ باتیں کر، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا ہوا. سبحان اللہ. ماں باپ کے لیے درس ہے، سبق ہے کہ کس طرح اولاد کو اٹھایا جاتا ہے اور عزت دی جاتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ جا رہا ہے بچوں کی طرف، تو یہ سجدے میں ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو آپ نے یہ میرے ہاتھ کو دیکھو، آپ نے یوں کیا، یا اس طرف تھا تو یوں کیا. اس کا مطلب تھا چھیڑنا نہیں، چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. جب تک بچے آپ کی کمر پر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور والدین ڈانٹتے بھی ہیں، بے عزت بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساڑھی عزت ہی کوئی نہیں. ان کو عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی، ان کو محبت دو گے تو محبت واپس آئے گی. ٹائم دو. اس ملک میں ٹائم نہیں آپ کے پاس. ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی اولاد کو ٹائم دو. یہاں رہنا ہے تو اپنے بچوں کو اسلام پہ باقی رکھنے کے لیے کوئی وظیفے نہیں چاہیے، کوئی لمبے چوڑے تسبیح نہیں چاہیے، ٹائم چاہیے. ٹائم دو، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا سیکھو، ان کو عزت دینا سیکھو، وہ عزت واپس آئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دونوں بچوں کو اٹھا کے گودی میں لیا، اپنی گود میں لے کر فرمایا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما. سبحان اللہ. کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، فرمایا انہیں تکلیف نہ دیا کرو. آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ کے چلا جائے گا. تو ہم نے کہا انہیں تکلیف نہ دیا کرو. جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعے کو 4 کی بجائے 2 رکعت، اور 2 رکعت کی جگہ ہوتا ہے خطبہ امام جو واجب ہوتا ہے. میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، اور اتنا ہی ڈسٹنس ہوگا جتنا یہ مجمع کا ڈسٹنس ہے، اتنا. تو آپ بجائے اس کے کہ کسی کو کہتے کہ میرے بچوں کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ، نہیں، آپ نے ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نکلے. سارے صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ خطبہ چھوڑ دیا؟ خیریت تو ہے؟
جسے میں ابھی بولتے بولتے ایک دم نیچے اتر کے یوں جانا شروع کر دوں تو اللہ کو سارے مجھے دیکھو گے مولانا صاحب نے کی ہو گیا کتنے جا رہے ہیں، اپنے آپ سوال اٹھے گا. تو میرے نبی نے خطبہ چھوڑا اور نیچے اترے اور وہ گئے اور سارے آپ کو دیکھ رہے کیا ہوا کیا ہوا. سیدھے جا کر دونوں بچوں کو خود اٹھایا اور اٹھا کر ان کو لائے اور لا کے ممبر پہ بٹھایا اور اس کے بعد بیان شروع فرمایا. یہ عزت دی وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. میرے نبی کی گھر کی زندگی گھر کی زندگی گھر کی زندگی. آپ نے 11 شادیاں کی، شوق تھا عورتوں کا. 2 حدیثیں سنو. مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میرے نبی کا فرمان. دوسری حدیث سنو. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام سنایا کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے شادی کریں. پھر میں نے شادی کی، اپنی بھی اپنی بیٹیوں کی بھی. یہ سب وہی سے تھا. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے، جس کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک شادی ہوئی ابو حالہ سے، 2 بچے، ایک بچہ ایک بچی، پر وہ فوت ہو گئے. پھر ان کی دوسری شادی ہوئی ابن عابد سے، ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی فوت ہو گئے. یہ خاتون حضرت خدیجہ 2 خامدوں سے بیوہ ہوئی ہیں، دونوں سے اولاد ہے، ایک منگنی ٹوٹی ہے اور ان کی عمر 40 سال ہے. میرے نبی کی عمر 25 سال ہے. حسن و جمال کا پیکر ہیں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوش. ام معبد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا ہو، ایسا حسن میں نے دیکھا. اور آپ 40 سال کی عورت سے شادی فرما رہے ہیں اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو 63 سال 13 سال میں آپ 10 شادیاں فرماتے ہیں. اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانی تھی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی، چونکہ مسجد کا دین آسان ہے. ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ نماز کے لیے چاہیے. تبلیغ کا دین آسان ہے، ایک چلہ لگانا ہے سال میں، مہینے میں 3 دن لگانے ہیں اور شب ہفتہ کو ادھر آ کے 2-2.5 گھنٹے گزارنے ہیں. مشکل ہے لیکن آسان ہے. سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے. سب سے مشکل دین ڈیلنگ کا دین ہے. لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اپنوں سے، غیروں سے، دشمن سے، دوست سے، مسلم سے، نان مسلم سے. ہمارے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے غیر مسلم کی. میرے نبی تشریف فرما تھے، یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو کے، ارے سن رہے ہو، صحابی نہیں غیر مسلم یہودی، آپ کھڑے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے. آپ نے کہا مجھے پتا ہے. عزت دینا. ہم تو اپنے سگے بھائیوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، اور میرے نبی اس طرح عزت دے رہے ہیں. شادیوں میں آپ نے زندگی گزار کے بتایا کہ زندگی گزاری کیسے جاتی. آپ حیران ہوں گے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9، اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، آپ کی بیویاں نہیں دھوتی تھی. آپ اپنے کپڑا پھٹ جاتا تو خود اس کو ٹانکا لگاتے تھے، آپ کی بیوی نہیں لگاتی تھی. آپ کا جوتا ٹوٹ جاتا تو آپ اپنے جوتے کو خود سیتے تھے، بیویاں نہیں سیتی تھیں. یہ میرے نبی نے زندگی گزار کے دکھایا. اور آپ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے رہے جب تک انہیں گوندنا نہیں آیا. میرے نبی ان کو گوند کے دیتے تھے اور ان کو نوالے بنا کے کھلاتے تھے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا بیوی سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، یہاں روز مجھے سننے کو ملتا ہے، تو لڑائیاں. تو وہ کہتا مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیوی تے تعویذ تو چلتا ہی نہیں. کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، روزانہ جب کھانے پر بیٹھو تو 2-3 لقمے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ تم خود دیکھ لو گے کیا ہوگا. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اظہار محبت.
اظہار ہے. ہر انسان محبت کا بھوکا ہے، ہر انسان. محبت دو، محبت واپس آئے گی. اولاد کو دو گے واپس آئے گی، بیوی کو دو گے واپس آئے گی، اپنے کو دو گے واپس آئے گی. ہر جگہ روب اور زبان کو گندا کرو گے تو پھر وہی گندگی واپس آئے گی. چند دن گزرے تو اس کا فون آیا، ویسے ہی حال احوال پوچھ لی. مجھے بات یاد آ گئی. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت تو کمزور ذات ہے، اس سے بھی لڑا جاتا. میں نے کہا میں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اتنے لمبے چوڑے تم قد کاٹ کے ہو. چلو جو میں نے کہا ہے کرو، پھر مجھے بتاؤ. تو کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. انہوں نے کہا جو مولانا صاحب تو کمال ہو گیا، میں نے جو لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ وہیں کھلے کا کھلا رہ گیا. اور وہ کہنے لگی یہ تو کر نہیں سکتا، تمہیں کس نے سکھایا؟ تیرے اپنے کرنے کا تو ہے نہیں، تجھے کس نے سکھایا؟ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. تو اس نے ایسے جھولی اٹھا لی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی نسلوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنا دیا. میرے نبی کی خوبصورت، اگر زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے، اگر زندگی میں سکھ چین دیکھنا ہے، اللہ کی قسم رویے نبی والے بنانے پڑیں گے، اخلاق نبی والے بنانے پڑیں گے، جس میں معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا. یہ سب سے اعلی شان چیز ہے کہ میں کہا کرتا ہوں بچوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ. بڑوں کو ضرورت ہے کہ چپ رہنا سیکھیں، چھوٹوں کو ضرورت ہے بولنا سیکھیں. بڑوں کو ضرورت ہے چپ رہنا سیکھیں، غصے کو دبانا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. تب جا کر گھروں میں زندگی خوبصورت آئے گی. گھروں کی زندگی کی خوبصورتی چیزوں کے ساتھ نہیں، میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ. آپ تشریف فرما ہیں حضرت میمونہ کے گھر میں. آپ کو رات کو پیشاب آیا، آپ اٹھے اور باہر گئے پیشاب کرنے. پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے. تو ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو ان کو غصہ چڑھا، سوکن پنا تھا، کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا دروازہ بند. تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو. کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی. آپ نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں کھولتی؟ کہا آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. کہنے کہ انی حاقن، ارے اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا، میں دوسری بیوی کے پاس نہیں گیا. وہ کہنے لگے نہیں مجھے سارا پتا ہے. آپ گئے، ان کو شک تھا حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا میمونہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، بھلا میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی تو آپ مسکراتے مسکراتے اندر آئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے. کیا خوبصورت اخلاق. کوئی ہم میں سے ہوتا ہے کرے تو لیتر راہ ہی لینا ہے، چاہے پیچھے قید بھی ہو جاتا. کیا خوبصورت زندگی. میرے اللہ کی قسم میرے عزیز و نوجوان بیٹھے ہو، اگر اپنی لائف کوالٹی بڑھانا چاہتے ہو، لائف کوالٹی، اللہ کی قسم وہ آپ کی گاڑی سے نہیں بڑھے گی، وہ میرے آپ کے نبی والے اخلاق سے بڑھے گی. کیا آپ نے کس طرح دلداری کی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی ضیافت کی ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ آئے گی. کہا نہیں بس صرف آپ نے آنا ہے. آپ نے کہا پر میں نہیں آتا. اللہ اکبر. دوسرے دن آیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی ضیافت کرنی ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ آئے گی. کہا نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی میں نے کرنی. آپ نے کہا نہیں میں نہیں آتا. تیسرے دن وہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ آئے گی. کہنے لگا اچھا چلو لے آؤ کوئی گل نہیں. کہ نہیں گئے. کہا عائشہ جائے گی تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. عربوں کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فرینڈ سے اظہار محبت بڑا فخر تھا. تو وہ شاعری بھری پڑی ہے، عربوں کی شاعری بھری پڑی ہے کہ کتنے لمبے چوڑے قصیدے اپنی معشوقہ کے لیے. لیکن بیوی سے پیار ہے یہ عیب تھا، یہ کہنا ہی عیب تھا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے.
اس خوفناک ماحول میں میرے نبی سے ایک آدمی آ کر پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ چھپ کے نہیں پوچھ رہا، کان میں نہیں پوچھ رہا، وکھرا کر کے نہیں پوچھتا پیار، ایسی بھری مجلس میں پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ تو بالکل سر سے پاؤں تک ہل گیا، اس کو توقع نہیں تھی کہ یہ جواب آئے گا، تو وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، چونکہ اس کو بالکل سوچ بھی نہیں تھی کہ میرا نبی اتنی بھری مجلس میں یوں فرمائیں گے کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ بھی نام لے کر عائشہ سے۔ تو انہوں نے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں زیادہ کس سے پیار ہے؟ اب آپ نے فرمانا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، اس کی نبض پہ ہاتھ تھا آپ کا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا عائشہ کا لفظ، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے، ابوہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ مجھے پیار ہے۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ اگر ہم اپنے اخلاق بدلیں گے، اپنے رویے بدلیں گے، تو تب جا کر ہماری زندگی میں حسن آئے گا، تبلیغ خوبصورت بنے گی۔ اسلام خوبصورت ہے لیکن ہم نے اپنی سختی سے اسلام کو بدصورت بنا دیا۔ رشتے ناتوں کی قدر اللہ کے نبی نے سکھائی، محبتیں میرے نبی نے سکھائیں۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، اور محبت کو کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، بس زبان کا بول میٹھا کر لو، زبان کا بول میٹھا کر لو، دلوں سے نفرت نکال دو، زبان سے گالی گلوچ غیبت نکال دو، آپ کی زندگی حسین خوبصورت ہو جائے گی۔ میں پچھلے 20 سال سے یہ ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں کہ محبتیں پھیلاؤ، محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، کہ پوری دنیا کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ جس دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی، ساری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اس کے مرتبے کو پکڑ نہیں سکیں گے، اس کے مقام تک جا نہیں سکیں گے۔ جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا، جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کو سمرائز کر کے بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا اس کو، پھر آپ نے کہا معاذ کف ھذا، یہ زبان پکڑ کے رکھنا، یہ زبان پکڑ کے رکھنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ یہاں ٹیپ لگانا سیکھ لو، چپ رہنا سیکھ لو، ہمالیہ پہاڑ بھی چھوٹا پڑ جائے گا تمہارے سامنے۔ چپ رہنا سیکھ لو، آسمان کی بلندیاں سمٹ کے سکڑ جائیں گی، تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ چپ رہنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ بھی نرم ہو کر تمہارے قدموں میں موم بن کر آ کر گریں گے اگر ہم چپ رہنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، درگزر کرنا سیکھ لیں۔ جو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، جو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ ہے، اور میرے نبی نے زندگی بھر پوری زندگی میں ایک لفظ کسی کو ایسا نہیں کہا جس سے اس کا دل خراب ہوا ہو، جس سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرا دل توڑ دیا، میرے نبی نے میرا دل توڑ دیا۔ پوری زندگی میں ایک لفظ ایسا نہیں ملتا۔ چلے آپ پر تو وحی آ رہی تھی اور اللہ کی حفاظت تھی، ہمارے اوپر وحی نہیں ہے، ہمارے اوپر وہ حفاظتی نظام نہیں ہے، تو ہم سے اگر کبھی ایسا جملہ نکل جائے تو اس کی کمپنسیشن تو موجود ہے، معافی مانگ لو، پاؤں پکڑ لو، بھائی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ اسے دھو بھی دے گا اور آئندہ آپ کو احتیاط بھی نصیب فرمائے گا۔ جب معافی مانگنے کا وقت آئے دیر نہ کرو، جب معاف کرنے کا وقت آئے دیر نہ کرو۔ زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرو، زیادتی کر بیٹھو معافی مانگنے میں جلدی کرو، کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنا ہے تو معاف کرنے میں جلدی کرو۔
یہ میرے نبی کی 21 سال مکے والوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، 21 برس، اور جب آپ نے مکہ فتح کیا، ایک بول جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ کہنے لگے نہیں ہم سب آپ کے غلام بنتے ہیں، اور قدموں میں جھک کے کلمہ پڑھا۔ پوری دنیا منتظر ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، پوری دنیا پہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، آپ کے پاس شمع ہے، روشن کرو، اپنے نبی والی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اور میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں ایک حدیث اور اس کے ساتھ سنا دیتا ہوں، تو سارا دین اس میں آ جائے گا، سارے اخلاق اس میں آ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور پھر موج کرو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 باتیں لے لو، 4 باتیں، صرف 4 ہی نہیں، 4۔ تبلیغ میں بھی 6 باتیں کہتے ہیں، میرا نبی کہتا نہیں 4 باتیں، کہ 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ کہا یہ رسول اللہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا، پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا، پہلی بات دیانتداری سے کام کرنا، دیانتداری سے دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے کہ جو دھوکے باز ہوگا مسلمان ہوگا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اس میں بھی ہم بدنام ہو کے رہ گئے کہ جھوٹا کون ہے؟ مسلمان، انہیں جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ کے انبار لگا رہے ہیں۔ پہلی بات کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دوسری بات کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی اس کا الٹ کیا ہے؟ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچے اور امانت دار، سچے اور امانت دار۔ پورا دین آپ مجھ سے پوچھو کہ جو پورے دین کا خلاصہ بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور دیانتداری۔ پوری دنیا کے کفر کا خلاصہ بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا۔ میرا نبی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اللہ کے واسطے یہ آپ کا دیس ہے، یہاں کے لوگ سچ بولتے ہیں، آپ بھی سچ بولنے پہ جم۔ یہ بہت کم دھوکہ دیتے ہیں، آپ بھی اس سے نکلو، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ پیپر بنانے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے کہ پیپر بن جائیں، چاہے کسی کی زندگی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پیسہ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، قبر میں نہیں لے جانا۔ یہ دیس وہ ہیں جو تمہارے اوپر مال لگاتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ کھا پی لیتے ہیں، لیکن تمہارے ہاں لگاتے ہیں، تو ان ٹیکس مت بچاؤ۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ پیسے کی خاطر جھوٹ بولے۔ مسلمان تو اللہ کے حکم پر پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ یزید کی برائی تو سارے جانتے ہو، یزید کے بیٹے کی خوبصورتی سناؤں تو میں حیران ہو جاؤ گے۔ یزید مر گیا 42 سال کی عمر میں، اور اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں حکمران بنا۔ اس کا کوئی شو روم نہیں تھا یا اس کا کوئی میٹرو سٹور نہیں تھا، 3 بر اعظم پر حکومت تھی، اور اس کے باپ نے سارے دشمن زیر کر دیے۔ 3 بر اعظم میں کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا، اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا میری ایک بات سنو، کان ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، اس نے حکومت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا، نبی کے خاندان کا خون بہایا۔ جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ پڑھیے تمہاری حکومت، جس کو دینی ہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اور حکومت چھوڑ کے گھر جا کے بیٹھ گیا۔ پھر اس کا جنازہ ہی نکلا، وہ خود نہیں نکلا۔ اس طرح دنیا سے کٹ گیا کہ جنازہ نکلا، خود نہیں نکلا۔ مسلمان سچائی کے لیے اتنی بڑی حکومت چھوڑ سکتا ہے۔ میں چند ڈالر بچانے کے لیے جھوٹ بولوں، یہ میرے ماتھے کا داغ ہے، یہ میرے دل کا داغ ہے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ مسلمان دیانتدار
ہوتا ہے، دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز فرمائی حسن خلیقۃ، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، بچوں کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی۔ حسن اخلاق سب سے وزنی عمل ہے۔ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو پڑے گا آ کر اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک آدمی کو نیکیاں تل رہی ہیں، وہ یوں ہو رہا ہے، ترازو ایسے ہو رہا ہے، یعنی کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ۔ جب الٹے ہاتھ کا نیچے ہوتا ہے تو اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو کچھ تسلی ہوتی ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہو رہا، وہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ ادھر میں ایک بادل آتا ہے، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کی طرف بیٹھتا ہے ترازو کے، تو وہ یوں ہو جاتا ہے، تو اس کی جان میں جان آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کامیاب ہو گیا۔ تو وہ فرشتے سے پوچھتا ہے، تولنے والے سے، یہ کیا تھا، یہ بادل کیا تھا جس نے آج مجھے جہنم سے بچایا؟ تو فرشتہ کہتا ہے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا کے۔ نفل نہیں کہا، حج عمرے نہیں کہا، اخلاق کا، یہ تیرے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا کے۔ بھائیو دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، انسانیت خالی ہو گئی ہے اچھے اخلاق سے، درگزر سے، معاف کرنے سے، محبت دینے سے خالی ہو گئی۔ اور آپ کو عجب حدیث سنو، سب سے پہلے جو چیز ترازو میں تولی جائے گی، سب نیکیاں تلیں گی، سارے گناہ تلیں گے، لیکن سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ عورتوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے کہ ہمارے خامند ہماری پٹائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب حضرت عائشہ نے بتایا تو آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت سارے مدینے کو مسجد میں اکٹھا کر کے فرمایا، کوئی خیر نہیں ان لوگوں میں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں بیوی کو عزت دیتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ میں نے پہلے حدیث سنائی تھی کہ جہاں شادی کی بیٹی کی یا اپنی، پہلے وحی آئی، آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اور حضرت علی آتے ہیں رشتے کا پیغام لے کر، آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں، بول نہیں سکتے شرم کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ چپ، آپ کو تو پتہ چل چکا تھا، جبریل آئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کی، ہاں ٹھیک ہے جبریل آ گیا ہے، ہاں نہیں کی، غور سے سنو، ہاں نہیں کی، انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ انتظار میں کھڑے تھے، تو پوچھا ساتھیوں نے کیا ہوا؟ تو حضرت علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیسے انکار ہو گیا؟ کہا بولے ہی کچھ نہیں، چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ کہا تھا، کچھ بولے تھے؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا بس ہو گیا، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ ابھی جبریل بھی آ گیا ہے، اللہ کا فرمان بھی آ گیا ہے، اور علی جیسا رشتہ آیا ہوا ہے، اور پھر آپ ہاں نہیں کرتے، آپ گھر تشریف جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی آگے کوئی چونچاں کرے گی؟ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، جس کا حق ہے اس سے پوچھا ہے۔ اس سے پوچھا ہے فاطمہ ہاں کر دوں؟ کتنے ماں باپ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، نہیں اتھے نہیں کرنا، وہ کہتا میری زندگی گزرنی یہاں کرنے دو، نہیں اتھے نہیں کرنا۔ اپنی ضدوں پر اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی ضدوں پر اپنی اولاد کی زندگی میں انگارے بھر رہے ہیں۔ علی جیسا داماد، جبریل لے کر وحی آیا، فاطمہ جیسی بیٹی، اور میرا نبی پوچھ رہا ہے ہاں کر دوں؟
جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے اور کہا بلاؤ سب کو، علی لوگوں کو بلاؤ۔ سارے لوگ آئے، مسجد بھر گئی۔ تو آپ نے کہا میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی ایسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے کہا علی کو اپنی امانت لے جاؤ۔ وہ ایک چھوٹی سی بارات بن کر آئے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ تھے، سلمان فارسی ساتھ تھے، اور یہ حضرات آئے۔ آپ نے اونٹنی باہر بٹھوائی اور علی کو اندر لے گئے، اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے کے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کو اگر ہم نے نہ سیکھا تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا حضرت عمر کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری ایک نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر نے اٹھایا کوڑا اس کو مارنے کے لیے، لاٹھی سوٹی اٹھائی اس کو مارنے کے لیے۔ تو کہنے لگا حضرت میری تھوڑی سی پہلے بات سن لے، پھر بے شک میری خالہ دے ویج۔ ہاں بولو۔ کہنے لگا ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں پر کوئی اولاد کے حق بھی ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہیں۔ کہا ذرا بتائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں تلاش کرے اپنی نسل کے لیے، دوسرا حق یہ ہے پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھائے۔ وہ کہنے لگا ہوں میری بھی سن لو، اس نے میری ماں حبشی تلاش کی، ان کوئی عرب لذی کوئی نہیں، اس نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک حبشی عورت سے اس نے شادی کی جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اور اسے پوچھو میرے باپ سے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے کہ انہوں نہ ہی کوئی نہیں لبیا میرے واسطے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، گندگی کا کیڑا، اور آج تک اس نے مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہ سوٹا اس کی طرف پھیر دے کہ پہلے تیرا حال پوچھ لو۔ میرے بھائیو میرے نبی خوبصورت زندگی دے کر گئے جس میں محبت، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں نرم لہجہ، جس میں جھک جانا، یہ اس کا ایک خوبصورت میک اپ ہے۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو 3 لڑکے آ گئے عرب، مجھ سے کہنے لگے ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ ایک علمی اصطلاح ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو حدیث کی اجازت چاہتے ہیں؟ تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ کہنے لگے بس تمہارے چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی حدیث پاک سے تعلق ہے، تو ہمیں اگر ہے تو ہمیں اجازت دو۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھائی جو اللہ کے نبی تک چلتی ہے۔ یہ امت واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو سند کہتے ہیں وہ سلسلہ جس سے وہ بات پہنچی۔ میں جو یہاں کھڑا ہوں میرے پیچھے ایک چین ہے جو اللہ کے نبی تک جاتی ہے، کہ میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد، انہوں نے محمد یاسین، انہوں نے محمود الحسن، انہوں نے محمد قاسم، انہوں نے عبد الغنی، انہوں نے محمد اسحاق، انہوں نے عبد العزیز، انہوں نے شاہ ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، ابو محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، اور محمد بن اسماعیل البخاری، اور حمیدی، اور سفیان، اور یحییٰ بن سعید، اور محمد بن ابراہیم التیمی، اور علقمہ بن وقاص، اور عمر بن خطاب، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے ان کو بتائی۔ کہنے لگے وقع سائن کرو، سائن کر کے دو نا اتھینٹک ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں ایک سوال کروں گا پھر سائن کروں گا۔ کہنے لگے بولو۔ میں نے کہا علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے؟
اسلام اور مسلم کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایمان اور مومن، علم اور عالم، اسلام اور مسلم، دعوت اور داعی، تبلیغ اور مبلغ. میں نے کہا اس کا میک اپ کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو ایک مصری تھا ان میں بچہ، وہ کہنے لگا تقویٰ. میں نے کہا نہیں. ایک اردن کا تھا، وہاں مدینہ کی جامعہ میں پڑھتے تھے، اس نے کہا زہد. میں نے کہا نہیں. تیسرا امارات کا تھا، انہوں نے کہا اخلاص. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میک اپ کا لفظ مانگتا ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے، اس لیے ہم یہاں میک اپ کرتے ہیں. کرتے کے یہاں میک اپ ہوتا ہے. کوئی بنیان پہ میک اپ کر کے کرتا چاہتا ہے کھائے ویکھو جی میرے میک اپ سمجھ رہا تھا. کڑھائی جو ہم کرتے ہیں چہرے پر میک اپ ہوتا ہے، اور کرتے کے یہاں گلے پر میک اپ ہوتا ہے کہ جہاں سے نظر آئے. تو لفظ میک اپ کا مطالبہ ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے. تقویٰ نظر آنے والی چیز نہیں، زہد نظر آنے والی چیز نہیں، اخلاص نظر آنے والی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. یہ تینوں اندر کی چیزیں ہیں. میں پوچھ رہا ہوں باہر کی چیز. تو کہنے لگے پھر تو بتا. میں نے کہا دیکھو، عالم ہو یا علم ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، تبلیغ ہو یا تبلیغ والا ہو، مبلغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، سب کے لیے میک اپ اچھے اخلاق ہیں جو نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں. اچھے اخلاق ہر عیب چھپا دیتے ہیں، برے اخلاق ہر صفت چھپا دیتے ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میرے نبی درمیانی پڑھے، درمیانی. اتنی لمبی مت پڑھیں کہ آپ کے یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے. درمیانی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اب میں نے ابھی سب سے پہلے نماز سے بات شروع کی کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، پر اللہ نے کہا نہیں، اتنی لمبی نہیں چاہیے. پھر میرے نبی نے مال سارا خرچ کر دیا تو پھر اللہ نے کہا لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. میرے نبی خرچ کرو پر کو بچا کے بھی رکھو، بچا کے بھی رکھو. درمیانی چار. میرے نبی نے تبلیغ میں دکھ دکھایا، غم دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک کر فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے نبی تبلیغ کر پر دکھ نہ اٹھا کہ آپ ایسا دکھ اٹھائیں کہ آپ خود فوت ہو جائیں، ایسا نہ کریں. درمیانی چال چلیں. اچھا، نماز درمیانی چاہیے، مال کا خرچ درمیانے درجے کو، تبلیغ میں محنت درمیانے درجے کی ہو. اور جب میرے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے تو میرے رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے شاباش دی. کہا میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. بھائیو، امت کو بڑی ضرورت ہے میٹھے بول کی، محبت کی، درگزر کی. رشتے ختم ہو گئے، تعلق ٹوٹ گئے، پیچھے کوئی بڑی لڑائیاں نہیں ہیں. یہ کم وقت زبان ہے. میرے رب کی قسم، ساری دنیا کہ 7 سمندروں کی کڑواہٹ کٹھی کروں تو ایک زبان کے کڑوے بول میں زہر زیادہ ہے، اور ساری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس زیادہ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس لے کر دوں گا. جنت نہیں، جنت الفردوس. اللہ نے جنت بنائی کونی، جنت وہ بن گئی. اور جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک اینٹ سونے کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس میں مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا جنت الفردوس کے گھروں کی. اپنے عرش کو جنت الفردوس کے گھروں کے لیے چھت بنایا. سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جمعہ، اور جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. ٹائم محسوس نہیں ہوگا، لیکن ٹائم لیمٹ 1000 برس کے بعد ایک دن گزرے گا. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے جنتیوں کو 7000 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. اگرچہ اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایسا ہی ہوگا. لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے.
اللہ صبح بھی اپنا آپ دکھائے گا شام. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے گا جو جنت والے ہیں، اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے غلام اور نوکر آئیں گے. سلامن سلاما سلامن سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلامن سلاما. چاروں طرف نوکر آ کے سلام کریں گے، سلام کریں گے. سب سے چھوٹا جنتی، جو یہ تمہارے اپارٹمنٹ نہیں ہوتے، ایک کمرہ اور ایک ٹوائلٹ، سب سے چھوٹا یہی ہوتا ہے نا. تو جنت کا اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. یہ 24,000 کلومیٹر کا جو گیند ہے، یہ 10 ٹائم جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کر کے اسے عطا فرمائے. اور وہ پہلے جہنم میں جلتا ہوگا، جہنم سے قید کاٹ کے نکلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. جب وہ جنت میں انٹر ہوگا اور اس کا نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کو دیکھ کر ایک دم یوں سر جھکائے گا. تو اس کا نوکر کہے گا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا آپ فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. اچھا. وہ اس کو ویلکم کرے گا. تھوڑی دور آگے چلے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا. تو اس کا پھر نوکر کہے گا حضور آپ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا اللہ کو. یہ نہیں نور نظر آ رہا، یہ اللہ کا نور نہیں. کہے گا نہیں، یہ تو آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹنگ، آپ کے گھر کی لائٹنگ ہے. اچھا. پھر آگے چلے گا تو اس کے نوکر اس کو ملیں گے، گارڈ آف آنر پیش کریں گے. کتنے ہوں گے؟ 80,000 نوکر. 80,000. تمہارے یہاں تو نوکر ہے ہی نہیں نا. ادھر مرسڈیز والے بھی آپ پہ ہی نوکر ہو. میں انگلینڈ میں تھا تو ایک نوجوان نے مجھے نئی گاڑی میں بٹھایا. میں نے تو پتہ نہیں کیڑی گاڑی ہے. کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. 2.5 لاکھ پاؤنڈ بہت بڑی رقم بنتی، 7-8 کروڑ بنتا ہے ہمارے پاکستان کا. تو میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ وہ سمجھ گیا. کہنے لگا وہ تو ہم خود ہی دھوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے جس میں ڈرائیور رکھا ہوا ہے جو ہمیں تیار کر کے دیتا ہے. تھوڑی مرسڈیز نو کی کر رہے ہیں، آپ ہی لگے ہو صفائیاں کرنے. بانڈے بھی آپ پہ دھوو تے، کپڑے بھی آپ پہ دھوو تے، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ. لہذا تمہیں تو نوکر کی نعمت میسر نہیں ہے. اللہ نے کتنی بڑی یہ نعمت بنائی ہے. 80,000 نوکر ہوں گے اور سارے کھڑے ہوں گے گارڈ آف آنر کے لیے اور کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزور. ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑا اوکھا ہو کے میں آیا جی، بڑی دھلائی ہوئی ہے میری. اب وہ ان کو لے کر اس کو ڈھول بجا رہا، کوئی بین بجا رہا، کوئی گانا گا رہا، کوئی اچھل رہا ہے اور اس کے آگے پیچھے ہو کر چل رہے ہیں. آگے بہت خوبصورت ایک میدان آئے گا جس میں ہر طرف نور ہی نور اور حسن ہی حسن اور بہار ہی بہار. اس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس سونے چاندی سے بنا ہوا، اس پر اس کو بٹھائیں گے. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں پیالہ، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں کوئی ڈرنک اور ایک ہاتھ میں کھانے کی کوئی ڈش. یہ 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 پیالے پی جائے گا. نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ اس کے طلب میں کمی آئے گی. 80,000 ڈونگے بھی غائب اور پیالے بھی غائب، اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی. پھر وہ کہیں گے آقا اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں، اور وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. ان کو جانے میں دیر نہیں لگے، یوں ہوں گے اور غائب. اور اس کے سامنے ایسے کرٹن لہرائے گا. پھر اسے اندازہ ہوگا کہ آگے تو کوئی پردہ ہے. وہ ایسے ہٹے گا پردہ، اس طرح آہستہ ہٹتے جب یہاں تک جائے گا تو آگے دیکھے گا اس کے بالکل سامنے جنت کی حور، جنت کی لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی، 100 جوڑے پہنے ہوئے. 100 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا. جب اس پہ نظر پڑے گی تو وہ نظر ٹک جائے گی اور بالکل وہ دیوانہ ہو کے
یوں دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا ہے، نہ جھپک رہا ہے، نہ ادھر دیکھ رہا ہے، نہ ادھر دیکھ رہا ہے، بہت ویکھی جاندہ ہے ویکھی جاندہ ہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اوہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کے حور دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ پھر وہ کہے گا تو کون ہے مننتی، تو کون ہے؟ وہ کہے گی تیری بیگم ہوں، تیری بیوی ہوں، اور کون ہوں؟ اچھا۔ پھر وہ اٹھ کر جائے گا اور اس کے گلے لگے گا، اور اس کی ہائٹ اللہ نے جنت کی لڑکی، اور جنت کا قد 130 فٹ کی ہائٹ ہے، 130 فٹ۔ ہمارا اصل قد 130 فٹ تھا، یہ گھستے گھستے ہی آ گیا۔ اگر ہم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے، ہماری بیوی ہمیں وہ جمع پا کے بھول جائے گی کہ ہسبینڈ پایا کتنے۔ وہ گجراتی پوچھتا پھرے گا کیم چھو کیم چھو۔ تو اللہ ہائٹ واپس کرے گا 130۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس نے مالش شروع کر دی۔ مراسی نرم سی قوم ہوتی ہے۔ مالک گھر گیا، وہ گھوڑے کو باندھ کے سو گیا۔ چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ صبح اٹھا تو گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا بھی آج میری خیر نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس کا مالک آیا، کہنے لگا گھوڑا کی تھے کہ جی یہ کھل ہوتا ہے، کوئی گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، حضور گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تو گھس 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 کر کے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی ٹائم ہے نا، گھسا 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 کے 5.5 پونے 6 فٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نصیبوں سے اپنے نبی کے طفیل ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، تو ہماری ہائٹ اللہ واپس 130 فٹ پہ بنائے گا، 130 فٹ پر بنائے گا۔ اور جنت کی لڑکی جو لباس پہنتی ہے، یہاں اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، نکاح کرو، زنا سے بچو۔ اللہ نے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ کہتا میں تیرا نکاح پڑھوں گا۔ اللہ کہتا تو تھوڑی دیر صبر کر، میں تیرا خود نکاح پڑھوں گا۔ کس سے؟ جس لڑکی کے 100 جوڑے، 130 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ لمبے بال یوں آبشار کی طرح نیچے آئیں گے، اور وہ یوں جب سر کو ہلائے گی اور بالوں کو لہرائے گی اور بال اس طرح ہلیں گے تو ساری جنت میں روشنیاں ہی روشنیاں چمکنے لگے گی اور خوشبو پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور ساری جنت کو روشن کر دے گا۔ فَإِذَا وَمِن ثَقْرِ حَوْرَا ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور پوری جنت کو روشن کر دے گا۔ جس نے لباس پہنا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں ایسے گھومے گا، اور اس کو اٹھانے میں مشکل کیوں نہیں کہ جنت کا لباس اللہ نور سے تیار کرے گا۔ نور کا دھاگا ہوگا جس کا روشنی، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، ہمارے اوپر پڑ رہی وزن کوئی نہیں، اللہ نور سے لباس بنائے گا۔ اس کے چاہے 100 جوڑے ہوں چاہے 1000 جوڑے ہوں، وزن کوئی نہ۔ اس جرسی کا وزن ہے، اس کرتے کا وزن ہے، اور اس پاجامے کا وزن ہے، لیکن جنت کے لباس کا وزن نہیں ہوگا، چونکہ وہ نور سے بنا ہوگا۔ اور ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے گا۔ 100 جوڑے پہننا پھر اتارنا اوکھا ہی کام ہے نا، بازو ہی رہ جائیں گے پا کے تے لا کے، تو اللہ کہے گا نہیں تیرا کام نہیں، یہ بھی میں سبحان اللہ، واہ واہ۔ تھوڑے دن صبر کی بات ہے، تھوڑے دن کے کڑوا گھونٹ ہے، موت تک اللہ کی مان لو، پھر ہمیشہ اللہ تمہاری ہی مانے گا، موت تک صرف۔ اور اپنی جوانی کو پاکیزہ کر دو، کوئی دھبا لگ گیا ہے تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، اللہ دھو کے صاف کر دے گا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ سے معافی مانگنے کا۔ سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، کہ ادھر تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ معاف کر، وہ پورا اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ توبہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ اتنا بڑا درخت ہے
کہ اگر تم 5 سال کے جوان اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے تنے کے گرد اسے دوڑانا شروع کرو تو وہ اونٹ بھاگتے بھاگتے دوڑتے 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 بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے گا، اتنا بڑا اس کا تنا ہے۔ اس پر پھول ہیں، ان پھولوں کے اندر سب چپ لگی ہوئی ہے، آپ تمنا کرو گے کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں، بس آگے ڈیزائن دینا اس کا کام ہے۔ ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ دیکھو گے تو پہلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوگے۔ آپ کو خود پہننے کی تکلیف بھی اللہ، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں ہے، ایک بیگ کوئی نہیں ہے، کوئی آئرن کوئی نہیں، بھائی استری کرو، کوئی الماری کوئی نہیں، کھڑے کرو، 100 جوڑے پہنائے گا، اگلے 100 اپنے علم غیب میں غائب کر دے گا۔ پھر ایک دن میں 1000 دفعہ کپڑے بدلو، اللہ 1000 دفعہ پہنائے گا، 1000 دفعہ کھانا کھاؤ، اللہ 1000 دفعہ کھلائے گا خود اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رات بڑی جھٹکا لگا، بارش ہو رہی تھی اور رہنے کو جگہ کوئی نہیں تھی، ایک غار میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو نے سب کو ٹھکانہ دیا، حتیٰ کہ شیر کو بھی ٹھکانہ دیا، مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تیری ایک رات کے بدلے میں، اس ایک رات کے بدلے میں جنت کی 4000 لڑکیوں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ سارے جنت والوں کو کھلاؤں۔ تو اللہ نے ایک خوبصورت زندگی بنائی ہے عالی شان، جس میں جنت الفردوس سب سے عالی شان جنت ہے کہ اس میں اللہ خود اپنے دیدار کے لیے آئے گا۔ چاروں طرف سے نوکر آ کے سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوگی ہمیں نوکر سلام کر رہے ہیں۔ جب ہٹ جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے کہیں گے سلام سر، سلام سر۔ وہ کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ آپ نے ٹورانٹو میں صبر کی زندگی گزاری تھی، پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی اور آنسو بہا کے زندگی گزاری تھی، آج اس کا صلہ ہے، ہم آپ کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے سلام کا ایک مزہ لے رہے ہوں گے، واہ 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 واہ، دیکھو بھائی فرشتے آئے یار، بھائی فرشتے آئے۔ ایک دم اوپر دیکھیں گے اللہ کا عرش ایسے ہٹے گا، کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہاں پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو، ہر رضیت، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تمہیں جنت سے عالی شان چیز دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی شان چیز کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو میرے نبی لے کر آئے، جس کا دی اینڈ جنت ہے۔